والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الصادق عليه الصلاة والسلام: لا تنال شفاعتنا مستخف الصلاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله عن أفضل الأعمال فقال: العلم بالله والفقه في دينه، فكررهما عليه فقال: يا رسول الله، أسألك عن العمل فتخبرني عن العلم. فقال: إن العلم ينفعك معه قليل العمل، وإن الجهل لا ينفعك معه كثير العمل. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. دو روایت پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. پہلی روایت میں چھٹے امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری شفاعت ان لوگوں تک نہیں پہنچے گی کہ جو نماز کو خفیف سمجھتے ہیں، نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، نماز کے مسائل پر توجہ نہیں کرتے ہیں اور ہلکا سمجھ کر کے جیسی تیسی نماز پڑھ لیا کرتے ہیں. دوسری روایت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ایک مرد نے رسول اللہ سے سوال کیا ان افضل الاعمال، کہ اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فقال، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: العلم باللہ والفقہ فی دینہ، اللہ کے بارے میں معرفت حاصل کرنا اور اس کے دین کی سمجھ کو حاصل کرنا، فقہ کو حاصل کرنا. وَكَرَّرَهُمَا عَلَيْهِ، اور اسی بات کو کہ اللہ کی معرفت حاصل کرو اور دین کی سمجھ کو حاصل کرو، اس شخص کے پر دوبارہ تکرار فرمایا. فقال، اس شخص نے کہا: یا رسول اللہ، اسألک عن العمل، یا رسول اللہ میں آپ سے عمل کے بارے میں سوال کرتا ہوں کہ کون سا سب سے افضل عمل ہے. فتخبرنی عن العلم، آپ مجھے علم کے بارے میں بتا رہے ہیں. میں عمل کا سوال کر رہا ہوں، آپ علم کے بارے میں بتا رہے ہیں. فقال، تو رسول اللہ نے فرمایا: ان العلم ينفعك معه قلیل العمل، کہ اگر علم ہے تو اس کے ساتھ بہت چھوٹا سا عمل بھی تمہیں بہت فائدہ پہنچائے گا. وَإِنَّ الْجَهْلَ لَا يَنْفَعُكَ مَعَهُ كَثِيرُ الْعَمَلِ، اور اگر جہل ہے تو اس جہل کے ساتھ بہت بڑے بڑے اعمال کرو گے پھر بھی اتنا زیادہ فائدہ نہیں پہنچائے گا. اس لیے علم حاصل کرو. ان دو روایت کی روشنی میں
آج جو گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اگرچہ کہ بڑی سخت گفتگو ہوا کرتی ہے، جیسے کہا گیا کہ نماز میں 5 چیزوں کا خیال کرو: قبلہ، وقت، جگہ، لباس اور طہارت ثلاثہ، یعنی وضو، غسل و تیمم، ان 5 چیزوں کا خیال کرو۔ اور آخری 3 چیزیں یعنی لباس، جگہ اور طہارت ثلاثہ میں تینوں کے اندر مشترک شرط کے مباح چیز ہونا چاہیے۔ جگہ بھی مباح ہونا چاہیے، لباس بھی مباح ہونا چاہیے، اور وہ پانی جو وضو غسل میں استعمال ہو یا وہ مٹی جو تیمم میں استعمال ہو وہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ اور انہی مباح مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو خمس ادا اور زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ چیز حلال نہیں رہے گی، نہ لباس حلال رہے گا، نہ جگہ حلال رہے گی، نہ پانی وضو غسل کا، نہ تیمم کی مٹی حلال رہے گی۔ جب جو ہے خمس و زکوٰۃ ادا نہ کیا جائے تو مباح کی شرط پوری نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لباس، جگہ اور طہارت ثلاثہ میں خطرہ پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ اور خمس کا مسئلہ نماز سے بھی پہلے بتا دیا جاتا ہے، اسی لیے آج شیخ مرتضی انصاری نے حوزہ علمیہ میں مقاصد کو اہمیت دے کر لکھا، اور پورے حوزہ علمیہ میں یہ کتاب بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس کی وجہ کہ حلال چیزیں ہوں گی تو لباس حلال ہوگا، غذا حلال ہوگی، دوسری چیزیں حلال ہوں گی، تب جا کے نماز صحیح ہوگی۔ ویسے نماز سب سے اہم چیز ہے، لیکن اس کے باوجود نماز کو صحیح کرنے کے لیے خود مقاصد محرمہ پڑھنے کی ضرورت ہے، خمس و زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ حلال مال ہو، غصبی مال نہ ہو، ورنہ جو ہے اس کے نتیجے میں ساری نماز ہی بیکار ہو کر کے رہ جائیں گی۔ اس لیے پہلے خمس و زکوٰۃ کے اور حلال و حرام کے مسئلے بیان کر دیے جاتے تاکہ نماز صحیح انجام دے دیا جائے۔ نماز خالی اٹھنے، بیٹھنے اور سجدہ کرنے اور خالی ذکر کا نام نہیں ہے، نماز پورے انسان کے کردار بنانے کے ایک سسٹم کا نام ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان حلال و حرام کا بھی خیال کرے، غریبوں کے جو خمس و زکوٰۃ کا بھی خیال کرے، اپنی جگہ کے پاکیزگی کا بھی خیال کرے، وضو غسل و تیمم کے ذریعے روحانی تطہیر کا بھی خیال کرے، جس طرح ظاہری بدن کو پاک کر رہا ہے اندرونی بدن کو بھی پاک کرنے کی کوشش کرے۔ یہ پورا ایک سسٹم تربیت نظام کا نام ہے نماز، خالی جو ہے وہ ظاہری اٹھک بیٹھک کا نام نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے آقا خمینی نے جیسا اسرار نماز لکھی، یا دوسرے آقا اردبیلی نے لکھی، یا دوسرے اور مراجع کرام نے لکھی، حتیٰ یہ مبلغ آقا قرائتی نے بھی جو ہے چند صفحوں پر ایک کتاب جو ہے اسرار نماز پر لکھی، اس میں اس اٹھک و بیٹھک کو نہیں بتایا، اگرچہ کہ یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کا راز کے اس سسٹم کو بتایا کہ نماز ساری انسان کی روحانی پاکیزگی کے سسٹم کا نام ہے۔ اس میں انسان کمائے بھی حلال، غریبوں کا بھی خیال کرے، اپنی باطنی روح کی پاکیزگی کا بھی خیال کرے۔ اس لیے جو ہے خمس و زکوٰۃ کے مسئلے جو ہے اگر نہ بتائے جائیں تو بعد میں لوگ شکایت کرتے ہیں کہ آپ نے پہلے کیوں بتایا نہیں کہ نماز اگر جو ہے اس میں خمس و زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہے تو نماز باطل ہو جائے گی، اس لیے پہلے سے ہی بتا دیا کرتے ہیں۔ وہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ ایک دفعہ، بہرحال ایک باہر کا قصہ ہے لیکن اپنے موضوع سے مربوط ہے، کہ ایک دفعہ جو ہے ایک صاحب جوا کھیلنے میں $1 ملین جیت گئے۔ جب جیت جاتا ہے جوا کھیلنے والا تو لالچ اور بڑھ جایا کرتی ہے کہ بھائی $1 ملین جیت گئے ہیں تو اب جو ہے اور جو ہے جوا لگوایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے $1 ملین جیتنے کے بعد سارا کا سارا پیسہ جو ہے جوا میں لگا دیا دوبارہ، کہ
ایک کی بجائے 2 ملین بن جائیں گے وہ. پھر جب لگایا تو اتفاق سے ہار گئے، بلکہ $2 ملین کا جوا لگا دیا جس میں اپنی دکانیں، اپنے گھر، اپنے ساری چیزوں کو، جائیدادوں کو بھی لگا دیا، جس کے نتیجے ہار گئے. 1 ملین جیتے تو 2 ملین ہار گئے، سارے گھر بھی چلے گئے، سارے دکانیں بھی چلی گئی. جب چلی گئی تو اس کے نتیجے میں اس کا ہارٹ فیل ہو گیا، مر گیا. لوگوں نے کہا لو بھائی یہ تو مصیبت ہو گئی، اب اس کی بیوی کو جا کے کون بتائے گا؟ بیوی کو سمجھانا تو بڑا مشکل کام. تو ان جواریوں میں سے ایک نے کہا کہ میں بتاؤں گا، اس میں کیا کام ہے. کہا کہ اچھا آپ کس طرح بتاؤ گے؟ کہا دیکھیے میں کس طرح بتاتا ہوں. وہ جاتا بیوی کے پاس، ایک مرتبہ بیوی سے کہتا ہے، اس مرنے والے کی بیوی سے کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے شوہر نے $1 ملین جو ہے اس کا جوا کھیلا اور اس کے نتیجے $1 ملین جیت گئے. بیویاں تو بہت خوش ہو جائیں گی کہ واہ $1 ملین آ گئے، اس سے زیادہ اور کیا بہتر کا بات ہوگی. لیکن تھوڑی دیر بعد کہا کہ $2 ملین کا پھر جوا کھیلا جس کے نتیجے وہ $2 ملین ہار گئے، جس کے نتیجے سارا گھر بھی چلا گیا، آپ کا یہ والا گھر بھی چلا گیا، ساری دکانیں بھی چلے گی اور $1 ملین بھی چلے گی. کہا تو اگر $2 ملین آ گئے تو ان کو تو وہیں مر جانا چاہیے. کہا انہوں نے یہی کام کیا ہے. تو ہم بھی یہی کریں کہ نماز مر جاتی ہے اگر جو خمس و زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا، اسی لیے پہلے خمس و زکوٰۃ کو بیان کر دے تاکہ نماز مر نہ جائے آپ کی. آج کے مسئلے میں آغا سیستانی کی کتاب جدید فقہی مسائل اردو ایڈیشن، جس میں مسئلہ نمبر 307، اس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے باب میں آج سیستانی فرماتے ہیں کہ جب واجبات کی خرابی آ رہی ہو یا حرام کی پرواہ نہ کی جا رہی ہو تو اس وقت امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا واجب ہو جایا کرتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ خصوصاً جب گھر والے ان کے اندر آپ کوئی کوتاہی دیکھیں اور دیکھیں کہ شریعت کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں اور شریعت کے احکام کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہے، تو پھر آپ کی اور خصوصی طور پر امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کی ذمہ داری بن جاتی ہے. قرآن کا نعرہ ہے قوا انفسکم واہلیکم من النار، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھڑکتی ہوئی آگ سے بچاؤ. یہ قرآن کا نعرہ ہے. چنانچہ اپنے گھر والوں پر خاص طور پر توجہ دینا، باقی عمومی طور پر بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب ہوا کرتا ہے. اس سلسلے میں ایک فہرست بیان کرتے ہیں اور سیستانی جدید فقہی مسائل میں کہ اگر گھر والے وضو، غسل و تیمم کے مسئلے میں توجہ نہیں کر رہے ہیں اور صحیح مسئلے پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو ان کو توجہ دلانا ہے. یا پاکیزگی و طہارت کے مسئلے میں خیال نہیں کر رہے ہیں تو آپ ان کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے باب سے توجہ دلائیں گے جتنی آپ کی استطاعت ہے. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا سا مسئلہ ہے لیکن یہ بہت اثر انداز ہوا کرتا. اللہ اکبر کہتے ہوئے، تکبیرۃ الاحرام کہتے ہوئے جب نماز شروع کرتے ہیں تو انسان کا بدن نہیں ہلنا چاہیے، کیونکہ اس اللہ اکبر کے اندر اطمینان کی شرط ہے. اگر اللہ اکبر کہتے ہوئے بدن ہل گیا، بدن کا مطلب سینہ و پیٹ وغیرہ ہل گیا، تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی. اس لیے کہ اللہ اکبر باطل ہے، یہ رکن ہے، رکن سے پوری نماز باطل ہو جایا کرتی ہے. بڑی توجہ کی ضرورت ہوا کرتی ہے. اسی طریقے سے
جب انسان رکوع یا سجدے میں جاتا ہے تو جانے کے بعد پورا ابھی سکون و اطمینان حاصل کر لینے کے بعد پھر جا کر ذکر پڑھنا ضروری ہوا کرتا ہے. ابھی وہ رکوع میں گئے ہل رہا ہے اور اسی دوران ذکر پڑھ دے تو ذکر باطل ہے, اس کے نتیجے نماز باطل ہو جائے گی, جان بوجھ کے کر رہا ہے. تو سجدے میں گیا ابھی تھوڑا سا بھی سجدے میں تھوڑا سا استقرار پیدا نہیں ہوا اور اس کے درمیانی ذکر پڑھ لیا تو نماز باطل ہو جائے گی. اس لیے چھوٹی چھوٹی باریک بینیاں ہیں. یہ گھر کے اندر عورتیں پردے شرعی کا خیال نہیں کر رہی ہیں, خالی جو دوپٹہ ڈال دیتی نامحرم کے سامنے, تو وہاں پر امر معروف نہیں نہی منکر کرنے کی ضرورت ہے. یا عورتیں نیل پالش لگاتی ہیں اور اس کے بعد وضو کر کے اسی حالت میں نماز پڑھ لیتی ہیں, اس سے بھی نماز باطل ہے, اس لیے کہ نیل پالش کی وجہ سے جو ہے وہ چمڑی یا ناخن تک چونکہ پانی نہیں پہنچتا, اس لیے وضو یا غسل باطل ہو جایا کرتا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوا کرتی ہیں لیکن اس کی بڑی اہمیت ہے شریعت میں. اور اسی کو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا لا تنالوا شفاعتنا مستخف الصلاۃ, ہماری شفاعت ان لوگوں نہیں پہنچے گی جو نماز کو خفیف و ہلکا سمجھتے ہیں. کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کیا باریک بینیاں بیان کرنا شروع کر دی. لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کے پاس جاؤ گے تو مولوی جلیبی کی طرح گھما کے رکھ دے گا, جاؤ ہی نہیں تاکہ پھنسو ہی نہیں. نہیں, یہ مسئلہ نہیں ہے. نہیں جاؤ گے تو روز قیامت اور زیادہ مشکل میں پیش آ جاؤ گے, خود بھی پھنسو گے اور اپنے گھر والوں کو بھی پھنسا دو گے. سیکھنا ضروری ہے یعنی. چنانچہ ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے اور باریک باریک مسائل کو جو واجبات اور حرام سے تعلق رکھتے ہیں تو سیکھنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا, اپنے گھر والوں کو بھی اسی پر عمل کروانا ہے. دوسری طرف سے وہ آپ نے یہودی کا واقعہ سنا ہوگا. ایک صاحب نے ایک یہودی کو مسلمان کر دیا اپنی تبلیغ کے ذریعے سے, امر معروف نہی منکر کے ذریعے سے. لیکن اس کے بعد اس پر اتنی سختی ظاہر کی کہ بیچارہ دوبارہ دوسرے دن جو ہے توبہ کر کے کہا تھا کہ اگر اسلام ایسا ہی ہے تو جو ہے یہ تو بیکار لوگوں کا مذہب ہے, جو کام کاج کرنے والا ہو تو اسلام پر عمل نہیں کر سکتا. اتنی سختی ظاہر کی. وہ واقعہ آپ کو پتا ہے, خالی اشارہ کرنا مقصود ہے. وہ دوسرے دن جو اسلام چھوڑ کے بھاگ گیا. تو ایسا اسلام بھی نہیں لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے کہ وہ دیکھ کے ہی بھاگ جائے. اتنی سختی بھی ظاہر نہیں کرنا ہے. کچھ جو ہے اسی قسم کا مسئلہ آج آنے والا ہے. تو دونوں کو بیلنس کرنے کا طریقہ آج آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ یہ پتہ چلے کہ جو تقلید نہیں کرتا ہے اس کے لیے کیا نقصان ہو رہا ہے اور جو تقلید کرتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوا کرتا ہے. چنانچہ ان دونوں کو بیلنس کرنے کے لیے آج سیستانی نے جدید فقہی مسائل اردو ایڈیشن اس کے مسئلہ نمبر 74 میں 74 اس کے اندر ایک مسئلہ ذکر کیا, بلکہ ایک سوال کیا گیا ہے. سوال کرنے والا بڑے آہستہ آہستہ اور شریف طریقے سے سوال کر رہا ہے اور اصل مسئلہ یہ پوچھتا ہے کہ اگر نماز کے اندر وضو, غسل اور تیمم کی غلطی رہ جائے تو اس کے نتیجے میں انسان کی نماز باطل ہوا کرتی ہے. جاہل مقصر اس کی تو ساری جہت سے نماز باطل ہے, لیکن جاہل قاصر اس کی بعض جہت سے چھوٹ موجود ہے. اس کی تشریح ابھی آ رہی ہے. پہلے تو جاہل قاصر کس کو کہتے ہیں اور جاہل مقصر کس کو کہتے ہیں. جاہل قاصر وہ ہے جو اپنے جاہل ہونے میں, اپنے لا علم ہونے میں خود
قصوروار نہیں ہے۔ مثلا کسی کی طرف کسی کو اس مسئلے کی طرف توجہ ہی نہیں گئی ہے اصلا کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، جس کو کہتے ہیں غافل۔ تو غافل جس کی توجہ ہی کسی مسئلے کی طرف نہیں گئی، تو اس کے جہل میں اس کا اپنا کوئی قصور نہیں، توجہ ہی نہیں گئی ہے کہ کسی سے سوال کرے کہ ایسا بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جاہل قاصر وہ ہوا کرتا ہے کہ جس میں جہل میں اس کا اپنا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی توجہ ہی نہیں گئی، یہ مسئلہ پوچھ ہی نہیں سکتا تھا مسئلہ۔ جبکہ جاہل مقصر وہ ہوا کرتا ہے کہ جہاں پر ذرا بھی اس مسئلے کی طرف توجہ ہو گئی لیکن شک کرتا ہے کہ مسئلہ اس طرح ہے یا اس طرح ہے، مسئلہ یہ توجہ گئی ہے بہرحال، تو وہاں پر آدمی کو معلوم کرنا ضروری ہے وضو غسل و تیمم کے مسئلے میں، خاص طور پر وہاں پر کوئی چھوٹ نہیں ہے نماز کی نسبت سے۔ تو جاہل مقصر میں جہل ہونے میں خود اس کا اپنا قصور ہوا کرتا، چاہتا تو وہ عالم سے پوچھ سکتا تھا، چاہتا تو وہ توضیح میں دیکھ سکتا تھا، چاہتا تو وہ استفتاء کر کے اپنے مرجع مجتہد سے پوچھ سکتا تھا، لیکن کہا کہ چھوڑو یار، یہ تو مولویوں کے دھندے ہیں، کون ان چکروں کے پیچھے جائے گا، یہ دین کی لاپرواہی اور ایمان کے ضعف کی نشانی ہے۔ ورنہ روز آخرت کی پرواہ جو نہیں کرتا ہے اسی نسبت سے اس کا ایمان ضعیف ہے۔ چنانچہ اس نے پرواہ نہیں کی، اس کے جہل کا سبب خود وہ آدمی خود ہی بن گیا ہے، کوئی جو ہے غفلت نہیں ہوئی ہے بلکہ توجہ تھی، اس کے باوجود پوچھا نہیں مسئلے کو، تو جاہل مقصر رہے گا۔ وضو غسل و تیمم کے مسئلے میں جاہل مقصر کو نماز کے اندر کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اگر اس نے غلطیاں کی ہیں اور اس کے نتیجے میں کہیں وضو غسل و تیمم میں خرابی ہو گئی اور اس کے نتیجے نماز پڑھ لی تو ساری کی ساری نمازیں باطل ہیں، آئندہ بھی اصلاح کرنا ہے، پچھلی نمازوں کو بھی پڑھنا ہے، چاہے وہ کتنا ہی خوش ہوتا رہے کہ میں اول وقت جماعت کے اندر پہلی صف میں امام جماعت کے پیچھے پوری زندگی نماز پڑھتا رہا، لیکن یہ شیطان کا خود تو ایک حربہ ہے کہ وہ مومن کو توجہ ہی نہیں کرنے دیتا، اسی خوش فہمی میں مبتلا رکھتا، اور مسئلہ انسان سیکھتا نہیں ہے، جس کے نتیجے ساری زندگی کی عبادتیں باطل ہو جایا کرتی ہیں۔ اس لیے وضو غسل و تیمم میں نماز کی نسبت سے کوئی چھوٹ نہیں ہے جاہل مقصر کی نسبت، جس کے جہل میں اس کا اپنا قصور ہے تو کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ جہل میں اپنا قصور اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جس کو پتا ہے کہ تقلید کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، اور تقلید جو ہے اس کے بارے میں اس کے کان میں ایک آواز آ چکی ہے تو اس کی ذمہ داری تھی کہ تقلید کرے تاکہ مسائل سے بچ سکے۔ اور سے مسئلے ایسے ہیں کہ تقلید نہ کرنے کی وجہ سے باطل ہو جایا کرتے ہیں، اس لیے وہاں پر کوئی چھوٹ نہیں ہوا کرتی، کیونکہ ایک بات اس کے ذہن میں پڑ چکی، اس کے باوجود نہیں کر رہا، یا سوال کرنے کی ضرورت ہے، شک کی صورت میں سوال کرنے کے بجائے وہ جو ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا، کہتے چھوڑو ان چکروں میں کون پڑے گا، نہیں، یہ جو ہے اس کی وجہ سے بڑی مشکل میں روز قیامت گرفتار ہو جائے گا۔ اس لیے ایک طرف تو جاہل مقصر کو کوئی چھوٹ نہیں ہے، لیکن جاہل قاصر جس کے جہل میں خود اس کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے،
اس میں وضو غسل و تیمم کے مسئلے میں بعض جگہوں پر اس کو چھوٹ دی گئی ہے اور بعض جگہوں پر اس کو چھوٹ نہیں دی گئی، اور بعض جگہوں پر جہاں پر چھوٹ دی گئی ہے، مثلاً چھوٹ دی گئی ہے کہ آدمی کو پتہ نہیں تھا اور وہ الٹا غسل کرتا رہا۔ غسل کا طریقہ یہ کہ پہلے سر، گردن اور چہرہ وغیرہ دھویا جائے، پھر آدھا دھڑ دائیں طرف اور آدھا دھڑ بائیں طرف، اوپر سے نیچے غسل آنا چاہیے۔ اس نے جو غسل الٹا کر دیا، پہلے پیروں سے شروع کیا، پھر اس کے بعد اوپر کا بدن، پھر اس کے بعد جا کے آخری میں سر دھویا اس نے۔ غسل اس طرح کی الٹا، اور غسل میں نیت کرنے کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ غسل میں وضو، غسل و تیمم میں سب میں نیت کی ضرورت ہے۔ غسل کی نیت اس طرح کر کے نیچے سے جو ہے اوپر تک جو ہے آ گیا اور الٹا غسل انجام دی، یا ویسے باطل ہے، اگر جاہل مقصر تو باطل ہے، لیکن جاہل قاصر جس کے جہل میں اس کی توجہ ہی نہیں گئی ہے کہ یہ غسل کبھی باطل ہو سکتا ہے، اتنا غافل رہا، کبھی اس کے ذہن میں نہیں ہے کہ غسل باطل ہوگا، اور اسی طرح زندگی بھر غسل کرتا رہا، اس میں جاہل قاصر کو چھوٹ دی گئی۔ یا اسی طریقے سے آپ نے سن رکھا ہوگا کہ نئے پانی سے مسح نہیں کرنا، بلکہ جو وضو کا پانی تھا اسی سے سر و پیر کا مسح کرنا چاہیے۔ اس نے آ کر پوری زندگی جو ہے وہ صحیح مسح کرنے کے لیے، جب مسح کرنے تو نل کے اندر ہاتھ ڈال کے پھر جو ہے نل کے پانی سے مسح کیا کرتے تھے، سر کا بھی اور پیر کا نئے پانی سے مسح کرتے، اور اس کی توجہ ہی نہیں گئی کہ یہ وضو جو ہے باطل ہوگا۔ مثلا یہ جاہل قاصر ہے، اس کے جہل میں اس کو قصور نہیں، کیونکہ توجہ ہی نہیں گئی کہ یہ وضو بھی غلط ہو سکتا ہے۔ تو اس غسل میں جو الٹا کیا جائے اور اس وضو میں جو نئے پانی سے مسح کر رہے ہیں، اس کو جاہل قاصر میں پروردگار عالم نے چھوٹ دی ہے۔ لیکن بعض وہ مسئلے ہیں کہ جہاں پر جاہل قاصر کو بھی جس کی توجہ بھی نہیں گئی ہے، اس کو بھی اسلام نے نماز کی نسبت سے چھوٹ نہیں دی ہے۔ مثلا اگر غسل کے اندر یا وضو کے اندر تھوڑی سی جگہ خشک رہ جائے، دھوئی نہ جائے تو چھوٹ نہیں ہے، یا نیل پالش لگی ہوئی ہے، عورت نے نیل پالش کے ساتھ وضو یا غسل کر لیا اور یہ سمجھتی رہی کہ میرا وضو غسل صحیح ہے، توجہ بھی نہیں گئی کہ نیل پالش کے ساتھ جو ہے وہ غسل باطل ہوگا یا وضو باطل ہوگا، اور پوری زندگی اسی طریقے سے نماز پڑھتی رہی، ساری نمازیں باطل ہیں، توجہ بھی نہیں گئی، اس کے باوجود جو نمازیں باطل ہیں۔ یہاں پر جاہل قاصر جس میں اس کے جہل کا خود کوئی قصور نہیں تھا، اس لیے کہ اس کی توجہ ہی نہیں گئی ہے، اس کے باوجود اس کی نمازیں جو نیل پالش لگا کر وضو غسل کرتے رہے، اس کی نمازیں ساری باطل ہیں، اس کو جاہل قاصر کو بھی معاف نہیں رکھا گیا یہاں پر، اتنی سختی کی گئی ہے۔ لیکن آپ خود سوچئے گا کہ اگر کوئی آدمی 50 سال اپنی ساری زندگی میں نمازیں پڑھتا آیا، اس کو بعد اپنے آخر عمر میں پتہ چلا کہ میری تو ساری نمازیں ختم ہو گئی، ساری نمازیں باطل ہو گئی، تو کتنا افسوس بھی ہوگا اور کتنا مشکل ہے ساری نمازوں کو قضا کرنا۔ 50 سال کی نمازیں قضا کرنا، حج کو قضا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت بڑا مشکل کام ہے۔ حج تو چلو ایک زندگی میں ایک دفعہ انجام دیں، لیکن نمازیں 50 سال کی پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے آدمی کبھی کبھی سوچتا ہے کہ بھائی آج یہ ایک وضو غسل تیمم کی غلطی نکل آئی جس کے نتیجے پوری نمازیں 50 سال کی باطل ہو گئی،
اب اس نے سوچا کہ چلو 50 سال کی نمازیں قضا کرتے، آہستہ آہستہ کر کے قضا کرنا شروع کی. تو اس کے بعد انسان کو کتنی مشکل سے وہ نمازیں قضا کرنے کی ہمت ہوا کرتی ہے، کبھی تو ہمت بھی ٹوٹ جایا کرتی ہے. اس لیے اس مسئلے میں جاہل قاصر کو بھی معاف نہیں رکھا گیا، جس کے جہل میں اپنا خود کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کے باوجود بھی معاف نہیں رکھا گیا. یہاں پر چھوٹی سی چیز غسل میں دھونے یا وضو میں دھونے میں رہ گئی ہے، نیل پالش لگانے کی وجہ سے، اس بہت مشکل میں. تو سوال کرنے والا بڑا عجیب سوال کر رہا ہے، 2 جملے اور باقی رہ گئے، اس پر توجہ رکھیے گا. یہ تو اصل مسئلہ ہو گیا. اصل مسئلہ کیا ہوا؟ خلاصہ اس کا یہ کہ جاہل مقصر کو وضو، غسل و تیمم میں نماز کی نسبت سے کوئی چھوٹ نہیں ہے. جاہل قاصر کو بعض جگہ پر چھوٹے، بعض جگہ پر چھوٹ نہیں ہے. الٹا غسل کیا تو چھوٹے، نئے پانی سے چھوٹے، لیکن نیل پالش والی عورت کو چھوٹ نہیں ہے جاہل قاصر ہونے کے باوجود. یہ اصل مسئلہ ہو گیا. لیکن سوال کرنے والا جو آغا سیستانی سے جو سوال کر رہا ہے، اور وہ سوال یہ ہے، 2 جملے اور سنیے گا تاکہ جو مسئلے کی گہرائی آپ کے سامنے آ سکے. اور وہ کہتا ہے کہ جاہل قاصر اگر ایسا تھا کہ جو ٹوٹل اگنورنس رکھتا تھا اپنے مسئلے کے بارے میں، اصلا اس کی توجہ ہی نہیں گئی ہے. اگر انسان کی توجہ جائے تو پھر بھی کسی سے پوچھ سکتا ہے کہ مسئلہ کس طرح ہوگا، لیکن اس کی توجہ ہی نہیں گئی ہے. پوری زندگی یہ سمجھتا رہا کہ میں بالکل صحیح وضو، غسل، تیمم کر رہا ہوں. اب ٹوٹل اگنورنس ہونے کے بعد، بالکل توجہ نہ جانے کے بعد، اس نے وضو، غسل اور تیمم کی غلطی کر لی جس کی وجہ سے نماز باطل ہو رہی ہے. اس وقت کیا جب یہ غلطی ہو رہی ہے تو اس کے نتیجے میں ٹوٹل اگنورنس ہونے کے باوجود اس کو کوئی چھوٹ مل سکتی ہے یا نہیں؟ آج سیستانی نے مسئلہ تو لکھا، لیکن یہ سارے مراجع کرام کا ایک ہی مسئلہ ہے. آخر تک جو ہے سارے مراجع کرام کا ایک ہی مسئلہ ہے. یہ تو جدید فقہی مسائل میں ایک وجہ سے جو ہے مسئلہ آ گیا ہے، لیکن مسئلہ سب کا یہی ہے. آج سیستانی نے جواب دیا کہ نہیں، جاہل قاصر جس کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے جہل میں، اور نیل پالش والی عورت ہے، تو اس کی نماز کے اور اس کی عبادتوں کے صحیح کرنے کا ہمارے پاس کوئی طریقہ موجود نہیں. اس کی عبادت کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتی، ہمارے پاس کوئی طریقہ موجود نہیں ہے. اور یہی سوال جب آخوئی سے کیا گیا تو آخوئی نے بڑا عجیب جواب دیا کہ ہم مسئلہ بتاتے ہیں، ہم مسئلہ بناتے نہیں ہیں. بنانا ہمارا کام نہیں ہے، بتانا ہمارا کام. جو قرآن حدیث میں بتائے گا وہی آپ کو بتائیں گے. ہم کوئی نیا مسئلہ جو ہے لا کر کے آپ کو نہیں بتا سکتے ہیں. جو لکھا ہے بس اسی کے حساب سے ہم آپ کو بتائیں گے. ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ نیا مسئلہ بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کریں. یہ آخوئی کا جواب تھا. مسئلہ بتاتے ہیں، مسئلہ بناتے نہیں ہیں ہم. یہ آخوئی کا جواب تھا کہ جہاں پر باطل ہے تو باطل ہے، ختم ہو گیا. ہمارا جو ہے ہمارے خود کے اختیار میں نہیں کہ آپ کی نماز کو صحیح قرار دے سکیں. تو یہاں پر آ کر کے آغا سیستانی کہتے ہیں اگنورنس ٹوٹل ہونے کے باوجود، بلکہ سارے مراجع کہتے ہیں کہ ٹوٹل اگنورنس ہونے کے باوجود، جاہل قاصر ہونے کے باوجود، اس کی نیل پالش والی نماز باطل ہے. نیل پالش سے جو وضو غسل کیا گیا تو اس کے نتیجے نماز باطل ہے. وضو غسل تیمم تینوں جو باطل ہو جائیں گے، اس کے نتیجے نماز بھی باطل ہے. اس کو ساری زندگی کی نمازیں پڑھنا پڑیں گی. یہ ایک جملہ ہو گیا. دوسرا جملہ سنیں. بس اسی جملے کی وجہ سے جدید فقہی مسائل میں یہ مسئلہ آ گیا ہے، ورنہ ابھی تک تو یہ ساری کتابوں میں تھا، لیکن اس ایک جملے کی وجہ سے جو یہ مسئلہ پیچیدگی اختیار کر گیا. سوال کرنے والا
ویسے خود تو بڑا شریف ہے، لیکن دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس مسئلے کو اس نے پیش کیا کہ اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ نیل پالش کی وجہ سے یا اسی قسم کے مسئلے کی وجہ سے اس کی 50 سال کی نمازیں باطل ہو گئی ہیں، دوبارہ سے پڑھنا ہے، اگر کہا جائے تو اس کے نتیجے میں اس کو عبادت میں سستی پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ کہے گا بھائی آج 50 سال کے بعد ایک مسئلہ پتہ چلا، اس کے نتیجے میں جو ساری نمازیں پڑھنا پڑ رہی ہیں، تو بیچارہ اتنی مشکل سے قضا کر کے آیا، کہے کہ پھر کسی مولوی نے ایک اور نیا مسئلہ بتا دیا، اس کے نتیجے پھر واپس جو نماز باطل ہو گئی، پھر دوبارہ سے قضا کرو، ابھی تو وہ اصل نماز جو ہے پڑھی نہیں تھی، دوسری قضا کرو بھائی۔ تو کہیں گے چلو اگر ایسے ہی ہے تو بچے ہی مسئلہ سنبھال لیں گے، مرنے کے بعد جو ہے وہ ساری قضا وہ کروا دیں گے، ہمیں جو قضا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ کبھی کبھی جو ہے انسان کو عمل کرنے میں سستی پیدا ہو جاتی ہے، اس طریقے کے مسئلے بار بار آتے رہے آدمی تو پریشان ہو جائے گا۔ اس لیے مسئلوں کے اندر کبھی کبھی جب پوری نمازیں پڑھنا پڑتی ہے تو سیستانی سے سوال کیا جائے کہ پھر عبادتوں کے انجام دینے میں سستی پیدا ہو سکتی ہے، اور خاص طور پر اس جگہ پر کہ جہاں پر انسان میں عبادتوں سے بغاوت کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اور اس میں بھی ایسے ممالک میں رہتا ہے کہ جو ممالک انسان کو تشویق کرتے ہیں بغاوت کرنے پر، یہ اس مسئلے کی وجہ سے تشویق کرتے بغاوت کرنے پر، جیسے یورپ کے ممالک عام طور پر ان پردے نماز ان کے اوپر جو ہے خامخواہ کا انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں اور تشویق کرتے کہ یہ چیزیں چھوڑ دی جائیں، تو ایسی جگہ پر جہاں پر انسان کے باغی بن جانے کا خطرہ ہے، اور ممالک بھی تشویق کر رہے ہیں کہ آدمی باغی بنے عبادتوں سے، اور خطرہ پیدا ہو رہا ہے کہ انسان کو اگر بتایا کہ آپ کی 50 سال کی نمازیں باطل ہو گئی ہے تو وہ تو کہے گا مجھے اب نمازیں پڑھنا ہی نہیں ہے، ایسی نمازیں پڑھ کے ہر وقت قضا ہی کرتا رہا، بس دن رات یہی کام کرتا رہوں گا میں، باغی بن جاتا آدمی۔ ایسی بغاوتوں کو جب خطرہ موجود ہے تو اس وقت کیا پھر بھی کوئی راستہ ہے کہ اس کی 50 سال کی نمازیں معاف ہو جائیں؟ یہ آغا سیستانی سے سوال کیا گیا۔ جدید مسئلوں میں یہ ہے کہ بغاوت والی بات اب آ گئی نا، اب خاص طور پر یورپ کے ممالک تشویق کرتے ہیں کہ عبادتوں کو چھوڑ دیا جائے، تو بغاوت والا جب مسئلہ پیدا ہو گیا تو ایسی صورت کے اندر کیا اب اس بیچارے کو بغاوت سے بچانے کے لیے کیا اس کی 50 سال کی نمازیں پھر بھی معاف ہونے کا کوئی راستہ موجود ہے؟ جبکہ بغاوت کا بھی خطرہ موجود ہے۔ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جب ایک وکیل کے پاس کوئی خمس کی مصالحت کرنے کے لیے آتا ہے اور مصالحت کے دوران پتہ چلتا ہے کہ اس کا خمس تو بہت زیادہ نکل رہا ہے، مثلا 5 کروڑ خمس نکل رہا ہے، اگر اس کو بتایا کہ 5 کروڑ خمس نکل رہا ہے تو بھاگ جائے گا ایک دم۔ اس لیے اگر اس کو بتانا بھی ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ بھائی 5 کروڑ ابھی دینے کی ضرورت نہیں، آپ تھوڑا تھوڑا دیں، مثلا ابھی جو 50,000 سے شروع کریں، جتنا آپ کے پاس ہے تھوڑا تھوڑا پھر قسطوں میں ادا کرتے ہیں۔ یہ ٹیکنیک شریعت نے بتائی کہ یہودی کی طرح وہ بھاگ نہ جائے، شریعت سے منحرف نہ ہو جائے۔ لوگ کبھی کبھی اسی مسئلے کی وجہ سے وکیلوں پر الزام بھی لگاتے ہیں کہ دیکھو کیسی جو ہے سیٹ لوگوں کو چھوٹ دی جا رہی ہے۔ چھوٹ نہیں، شریعت نے یہ بتایا کہ وہ بھاگ نہ جائے، ورنہ انہی کے ذریعے سے تو خمس اور حوضہ علمیہ کے ذریعے سے، حوضہ علمیہ کو انہی کے ذریعے سے تو چلانا ہے اصل میں۔ اس لیے ایک تو وہ بھاگ نہ جائے، دوسری طرف سے حوضہ علمیہ کو اسی سے چلانا ہے نہیں۔ اس لیے دونوں باتوں کی مصلحت کو مد نظر رکھ کر کے شریعت نے خود نے ایک چھوٹ دی ہوئی ہے کہ تھوڑا تھوڑا جو ہے آپ دیتا رہے۔ ہاں اگر کوئی بہت پکا مومن ہے تو وہاں پر پکے مومن کو شریعت اجازت نہیں دیتی،
اس کو کہتے ہیں آپ کو تو دینا ہی پڑے گا، 5 کروڑ ابھی نکالنا پڑے گا۔ واقعی اس کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، وہ وقت مومن کو چھوٹ نہیں ہوئی۔ ہم اگر یہ کہ بہت مجبوری ہے تو مجبوری کا خیال شریعت نے کیا کہ ایک دم نہیں دے سکتے تو پھر تھوڑا تھوڑا کر کے دیں۔ تو وہاں دیکھیں اب کہ شریعت جو ہے چھوٹ دیتی ہے، تو یہاں پر بھی اس کو بغاوت کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یورپ کے ممالک تشویق بھی کر رہے ہیں کہ بغاوت کرے، تو کیا اس کو چھوٹ مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی ہے؟ یہ آغا سیستانی نے سوال کیا گیا۔ آغا سیستانی نے جواب میں بڑا بہترین جواب دیا، واقعی لاجواب بات پہ کہا کہ ایسا آدمی جس کے اندر بغاوت کا جذبہ ہونے کا خطرہ ہے، بغاوت پیدا ہونے کا خطرہ ہے، تو اس وقت آپ اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر آپ اس کو مسئلہ تو بتائیں گے کہ نیل پالش کے ساتھ جو ہے آپ کا وضو غسل نہیں ہوتا، آپ نماز جو ہے نیل پالش کو اتار کر کے کیا، وہ وضو غسل جو ہے نیل پالش کو اتار کر کے انجام دیں، لیکن آپ اس کو اس کی 50 سال کی پرانی نماز یاد نہ دلائیں، جو خطرہ ہے کہ اگر یاد دلائیں گے تو بھاگ ہی جائے گا کہ مجھے ایسی نمازیں پڑھنا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں کتنا ٹیکنیکل مسئلہ ہے، تو اس کو جو یاد ہی نہیں دلائیں، اس کو جو 50 سال کے بارے میں ابھی کہیں، کوئی مسئلہ پوچھے تو کہے وہ بعد میں۔ آغا سیسا نے جواب بڑا بہترین دیا، وہ یہ کہ اس کو ابھی یاد نہیں دلائے، ہو سکتا ہے آئندہ مستقبل میں پروردگار عالم اس کی 50 سال کی نمازوں کے لیے کوئی راستہ نکالے، یعنی ممکن ہے کہ آئندہ مراجع کرام میں سے کوئی ایسا مرجع آ جائے جو اس کے الگ مسئلے رکھتا ہو اور اس کے نتیجے اس الگ مسئلے کے سے اس کے 50 سال کی نمازیں معاف کر دیں، ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آیا ہے، ابھی فی الحال ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن آپ اس کو یاد دہانی بھی نہیں کروائیں، باغی ہو جائے گا تو بالکل ہی، ابھی یاد دہانی نہیں کرائیں، بس آپ اس کو آئندہ مسئلوں کے لیے ہوشیار کر دیں کہ آپ جو ہے اس طریقے سے مسئلے پر عمل کرتے رہیں گے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ جاہل قاصر اور جاہل مقصر ان کے مسئلوں میں اگر کسی کو تقلید کا پتہ چل جائے اس کے باوجود تقلید نہیں کر رہا، ایسے ہی عمل کیے جا رہا ہے، تو اس کے اندر بڑا خطرہ ہے کہ اس کی جو ہے نمازیں اور عبادتیں باطل ہو جائیں، اور اگر جو ہے تقلید کی تو بہت سی چیزیں تقلید کی وجہ سے اس کی صحیح ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے کہ تقلید کے بغیر عمل باطل ہوا کرتا ہے، اس کی تشریح ہے نہیں، اگر اس کا عمل واقعی کے مطابق ہو جائے یا جس مجتہد کی تقلید کرنا تھی اس کے مطابق ہو جائے تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو تقلید جو ہے اس کے اندر کبھی ہوتا ہے جاہل قاصر اس کی توجہ نہیں کی کہ تقلید کوئی چیز ہوا کرتی، کبھی توجہ گئی تقلید ہوا کرتے لیکن اس کے باوجود اس نے نہیں کی، اور اس کے بعد نہیں کرے گا جاہل مقصر تو اس کے نتیجے اس کو جو ہے نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ تو آج کا مسئلہ جو ہے ذرا سی پیچیدگی کے ساتھ تھا، لیکن اس کو اس لیے بتانا ضروری ہے کہ پیچیدگی کے باوجود پہلے سے ہی بتا دیا جائے کہ ان چیزوں سے نماز باطل ہوتی ہے۔ نماز ویسے بہت اہم چیز ہے کہ اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہے، انسان کسی بڑے آدمی سے ملاقات کرنے جاتا تو کیسے صاف ستھرا پاک و پاکیزہ ہو کر نفیس انسان بن کر کے جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اس طرح پاک و پاکیزہ بن کر کے جائے، اور جو ہے ایسا سمجھے کہ خدا سے روبرو ملنے کے لیے اور ملاقات کے لیے جا رہا ہے، اتنی عظمت پیدا کر رہا ہے، تو بہت عظیم عبادت ہے، تمام ائمہ نے بڑی تاکید کی ہے، لیکن اس کو بچانے کے لیے ساری چیزیں جو ہے مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ جاہل و قاصر و مقصر کا مسئلہ بھی سیکھنا ہے، ساتھ ساتھ خمس و زکوٰۃ کو بھی دیکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ نماز کے اجزاء اور مقدمات کو بھی دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے انجام دیا جائے۔ بس اسی کے ساتھ گفتگو تو ختم ہوئی، کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ اگر عقائد میں کوئی جاہل قاصر جی اس کا بھی وہی مسئلہ ہے جو ہاں، عقائد میں ایسا ہے کہ جو موٹے موٹے عقائد جو اصول دین کا حصہ ہے اس میں جاہل قاصر نہیں ہو سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ انسان جیسے ہی سورج کو اگتا ہوا دیکھتا ہے تو فوراً اس کی توجہ جائے گی کہ کون ہے جو اس سورج کو چلا رہا، اس سے خدا اور توحید کی طرف توجہ خود بخود جائے گا، اور پھر جو ہے معاشرے میں رہتا ہے تو اس کے بعد
کچھ نہ کچھ مذاہب کے بارے میں سنتا ہی رہتا ہے، تو وہ ممکن ہی نہیں کہ رسول سے جو غافل رہے، اور پھر جب مسلمان ہو جائے گا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ امامت سے غافل رہے، قیامت سے غافل رہے۔ یہ جو موٹے موٹے اصول ہے، ہاں اس کی جزئیات میں جاہل قاصر رہ سکتا ہے، اور اس کے اندر وہاں پر بھی معافی ہو سکتی ہے۔ جاہل قاصر کے بارے میں یہ ہے کہ جاہل کو جیسے کہہ رہے ہیں اس کی توجہ نہیں ہے، غافل ہے، اس کو عدم علم کہیں گے، علم نہیں ہے اس کے پاس، ہاں جاہل ہے نا، جب علم نہیں ہے تو اس میں دو صورتیں بنا دی، کچھ معافی کچھ معاف نہیں، جبکہ حدیث میں بھی رفع امت ما لا یعلمون اس جملے میں نہیں آتا ہے۔ ہاں رفع عن امتی ما لا یعلمون میں جب انسان اس حدیث کو مد نظر رکھتا ہے تو اس حدیث کے مقابل میں یہ حدیث بھی آئی ہے کہ کچھ جگہ ایسی ہے جس میں انسان کو اتنا معاشرے سے کٹ کے نہیں رہنا چاہیے کہ جس سے جو ہے انسان کو اس کی طرف بھی پتہ نہ چلے کہ یہ چیز بھی جو واجب ہوا کر، یعنی اس کے لیے ایک استثناء روایت موجود ہے۔ نہیں اصل میں ایک استثناء ہمارے پاس روایات میں موجود ہے، یعنی رفع عن امتی سے ایک استثناء موجود ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بن گیا ہے، ورنہ جو ہے تمام مراجع جو ہے کیوں مسئلہ بناتے ہیں، ان کے پاس ایک اور روایت موجود ہے، یعنی ایک قسم کی اور روایت موجود ہے جس کو استثناء قرار دیا گیا ہے۔ جاہل قاصر مقصر یہ تو ہے جو جاہل ہے، لیکن تقلید کے مقابلے میں جو اخباری ہیں وہ تو اپنی روایت اور اخبار کے اعتبار سے وہ اس پر عمل کرتے ہیں، ان کا اپنا علم ہے، وہ جو عمل انجام دیتے ہیں اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ ہاں اگر اخباری ہیں تو اخباری کی دو قسمیں ہوا کرتی، اخباری ایسے ہیں کہ جن کی اپنی ریسرچ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے تو وہ اپنے مسئلے پر عمل کر رہا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی اپنی ریسرچ نہیں ہے اور پھر بھی جو ہے اخباری کہہ کر جو روایت آئی اس کے اوپر جیسے تیسے عمل کر دیتا ہے تو وہ غلط ہے، کیونکہ جو ہے اس نے صحیح مسئلہ سیکھا ہی نہیں، یعنی ایک قسم کی روایت دیکھی دوسری قسم کی روایتیں دیکھی نہیں، ایک ہی روایت پر جو ہے چلا گیا، اس کے نتیجے ساری جو ہے گڑبڑ کر دی۔ یہ روایت ایک قسم کی نہیں ہوتی، روایتیں جو آپس میں بہت ساری ٹکرانے والی ہوتی، کوئی عام ہوتی، کوئی خاص ہوتی، کوئی مخصص ہوتی، کوئی مطلق ہوتی، کوئی مقید ہوتی ہے، ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے جو ہے اگر وہ جاہل آدمی ہے تو اخباری کام کا نہیں ہے، ہاں عالم آدمی اس نے خود اپنی ریسرچ کی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، پھر وہ اخباری چل جائے گا۔ ہاں ایک سوال بھی پوچھنا تھا کہ شخص نماز روزے کے بعد عامات ہے، حج وغیرہ بھی کر چکا ہے، اچانک اس کا انتقال ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک میں، اس کے خمس کا کیا سمجھا جائے گا؟ لینا ہے نہیں لینا ہے کیا؟ اگر اس نے خمس ادا کیا ان کے وارث جو جانتے ہوں گے، نہیں یہ علم نہیں، علم نہیں ہے، جب علم نہیں ہے تو پھر کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے۔ اگر علم ہو جائے کہ ہاں اس پر خمس تو ہے لیکن کتنا خمس ہے وہ نہیں پتہ چل رہا تو کم سے کم جتنا یقین ہے اتنا ان کے وارث خمس نکالیں گے، ہاں پھر تھوڑا زیادہ نکال دے تو اچھی بات ہے، لیکن جو ہے اگر کسی کے بارے میں علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ خمس واجب ہوا ہے یا نہیں تو پھر جو ہے وارثوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایسے میں جاہل قاصر 50 سال تک نمازیں پڑھنے کے بعد غافل ہے، اچانک مر گیا، اسے پتہ نہیں چلا کہ میں نے نماز پڑھی تھی، اس مرنے کے بعد کیا اس نماز کا ثواب اس کو ملے گا یا نہیں؟ جاہل قاصر جس کی معافی نہیں ہے اس کے اوپر تو ذمہ داری بنتی کہ اس کے وارث جو ہے قضا کروائیں، پتہ نہیں ہے، ہاں پتہ نہیں ہے تو اس وقت ایسی صورت کے اندر اگر اس کو پتہ چل گیا تھا خود کو کہ میری 50 سال کی نمازیں باقی ہیں تو اس کو وصیت میں لکھ کر جانا چاہیے، اپنے وارثوں کو بتا کر کے جانا چاہیے، اگر نہیں بتا کر گیا تو اس نے کوتاہی کی ہے، بہرحال اللہ غفور الرحیم ہے، معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن بہرحال قانون کے لحاظ سے وہ گرفت کے اندر ہے۔ تو اب تو کہ گناہگار ہے، اس نے نماز چھوڑ دی ہے، یوں گناہگار ہو گیا ہے۔ نہیں نہیں، اگر نماز صحیح ہے اور دوسرا عمل غلط ہے تو دوسرا عمل ہی اس پر اس کی پکڑ ہوگی، نماز پر اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ نماز تو اس نے بالکل صحیح انجام دی۔ ہاں تو نماز جو ہے اس میں پکڑ ہوگی، روزے میں پکڑ نہیں ہوگی، یعنی روزے میں پکڑ ہوگی، نماز میں پکڑ نہیں ہوگی۔ جس میں قصور و کوتاہی ہے اس میں صرف پکڑ ہوگی، جس میں کوتاہی نہیں ہے وہ صحیح ہے تو صحیح ہے، بس ٹھیک ہے۔
अच्छा मौलाना, अगर एक आदमी का इंतकाल होता है, कैश या इसकी उनकी जितनी विरासत थी वो वरसा में बढ़ गई, मकान है या दुकानें हैं, उसका किराया शरई लिहाज से बढ़ रहा है, मगर अचानक इंतकाल अगर हो जाता है वरसा में से मसलन 2 आदमी थे एक का, तो क्या पुरसुगवार है ये शख्स अगर उसने बेचा नहीं उस मकान को या दुकानें बेची, तो क्या सुन यानी कैश और सारी चीज़ें फिर एतबार से बिल्कुल जायज़ तरीके से बढ़ गई, 2 आदमी थे, और दुकानें जो थी उनका वो किराया भी फिर एतबार से अभी तक बांट ही रहे हैं, मगर एक आदमी जाके मर जाता है। हाँ, 2 वारिसों के दरमियान अगर एक का इंतकाल हो जाए तो उस वक्त अब जो मर गया है उसकी औलाद और उसके जो वारिस हैं उनको वो पैसा दिया जाएगा, चाहे वो मकान व जायदाद में हो, चाहे वो किराया आ रहा हो, वो उनके बच्चों के अंदर जाएगा। और वो जो बाकी जिंदा रह गया उसका कोई उसको उसका मिलेगा, तो जिंदा रह गया उसको अपना हिस्सा मिलेगा, और जो मर गया उसके वारिसों को मिलेगा, दोनों को अपना अपना हिस्सा मिलेगा, फर्क नहीं पड़ता। एक दुरूद भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद।